السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کلاس 9 انگلش کے یونٹ 9 یعنی آل از ناٹ لاسٹ کے ان تمام سوالوں کے نہایت آسان اور مختصر سے جوابات پرووائڈ کروں گا جو کہ ایکسرسائز کے اندر موجود ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں جو پریویس یونٹس ہیں، ان کے جتنے بھی سوالات ہیں چاہے وہ یونٹ کے اندر ہیں یا ایکسرسائز کے ہیں، ان کے نہایت آسان اور مختصر سے جوابات کی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اس کی ایک پلے لسٹ میں نے بنا رکھی ہے۔ اس پلے لسٹ کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ ویڈیوز مفید ثابت ہوں گی۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو شروع کر دیتے ہیں۔ کوئسچن نمبر 1 ہے Why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her؟ یعنی نرس نے ہیرا کی بہن کو آنے کے لیے اور اس سے یعنی ہیرا سے بات کرنے کے لیے کیوں کہا؟ آنسر، اس کا آنسر ہے the nurse asked۔ دیکھیے یہاں سیکنڈ فارم لگے گی۔ جب بھی آپ سوال میں دیکھیں کہ ڈڈ لکھا ہوا ہے تو جب آپ اس کا آنسر لکھیں گے، کیونکہ آپ ڈڈ کو ہٹا رہے ہیں تو سیکنڈ فارم یوز کریں ورب کی۔ تو the nurse asked Hira's sister to come and talk to her. She thought that the voice of a dear one might activate Hira's brain. جواب، نرس نے ہیرا کو آنے کے لیے اور اس سے بات کرنے کے لیے کہا، یعنی ہیرا سے۔ اس نے سوچا کہ شاید کسی پیارے کی آواز ہنا کے دماغ کو محرک کر دے۔ تو ڈیئر کا مطلب ہوتا ہے پیارے، ٹھیک ہے، مائٹ مطلب کر دے، مطلب کوئی چیز پاسبل ہو، میں کی سیکنڈ فارم ہے یہ۔ ایکٹیویٹ کا مطلب ہوتا ہے محرک کرنا، اور برین کہتے ہیں دماغ کو، ٹھیک ہے۔ مائٹ کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، یہ سیکنڈ فارم ہے میں کی۔ اس کے بعد کوئسچن نمبر 2 ہے Why did the nurse disagree with the doctor's point of view؟ یعنی نرس نے ڈاکٹر کے نقطہ نظر سے اختلاف کیوں کیا؟ پوائنٹ آف ویو کہتے ہیں نقطہ نظر، اور ڈس ایگری کا مطلب ہوتا ہے اختلاف کرنا یا متفق نہ ہونا۔ تو اس کا آنسر ہے دا نرس ڈس ایگریڈ۔ اب دیکھیے یہاں پر سیکنڈ فارم، کیونکہ سوال میں آپ نے دیکھا تھا سوال میں ڈڈ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے جب آپ اس کا آنسر لکھیں گے تو سیکنڈ فارم یوز کریں گے، کیونکہ یہ پاسٹ سمپل کا ٹینس ہے۔ The nurse disagreed with the doctor's point of view. She was hopeful about Hira's recovery. یعنی نرس نے ڈاکٹر کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا، وہ ہیرا کی صحت کی بحالی کے بارے میں پر امید تھی۔ تو ہوپفل کا مطلب ہوتا ہے پر امید، اور ریکوری کہتے ہیں صحت کی بحالی کو۔ کوئسچن نمبر 3 Why did the nurse ask herself the question, could I be able to justify my stance before the senior doctors؟ یعنی نرس نے اپنے آپ سے یہ سوال کیوں پوچھا، کیا میں بڑے معالجوں کے سامنے اپنے موقف کا جواز پیش کرنے کے قابل ہو سکتی ہوں؟ تو اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، جیسا کہ ایک سوال ہے ہر سیلف۔ ہر سیلف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے، ٹھیک ہے۔ ایبل مطلب قابل ہونا، جسٹیفائی مطلب جواز پیش کرنا، ٹھیک ہے، جواز بتانا۔ سٹینس کہتے ہیں موقف کو، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹرز کی اگر آپ اردو دیکھیں تو معالج آپ کہہ سکتے ہیں۔ سینئر کا مطلب ہوتا ہے ماہر بھی ہوتا ہے اور بڑے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آنسر ہے the nurse continued to work on Hira but she was not making much recovery. Therefore, she asked herself the given question. یعنی نرس نے ہیرا پر کام جاری رکھا لیکن اس کی صحت بحال نہیں ہو رہی تھی۔ کس کی صحت؟ ہیرا کی صحت بحال نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ سے دیا ہوا سوال پوچھا۔ کس نے پوچھا؟ نرس نے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو شی ہے اس سے مراد ہیرا ہے، اور یہاں جو شی ہے اس سے مراد نرس ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، جیسا کہ کنٹینیو کا مطلب ہوتا ہے جاری رکھنا،
اور شی واز ناٹ میکنگ مچ ریکوری کا مطلب ہوتا ہے صحت کی بحالی، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے آسکڈ ہر سیلف گیون مطلب دیا ہوا سوال. تو دیا ہوا سوال کیونکہ کوئسچن میں جو دیا ہوا سوال ہے اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے بعد کوئسچن نمبر 4 ہے. کوئسچن نمبر 4 ڈسکرائب سم کوالٹیز آف دا نرس ان دا اسٹوری. کہانی میں سے نرس کی چند خوبیاں بیان کریں. ڈسکرائب کا مطلب ہوتا ہے بیان کریں اور کوالٹیز کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں. تو نرس کی کون سی خوبیاں تھی؟ دا نرس از ڈیوٹیفل وائس اینڈ آنیسٹ. شی از ویری کائنڈ فار ہر پیشنٹ. یعنی نرس فرض شناس، عقل مند اور ایماندار ہے. وہ اپنی مریضہ کے لیے بہت مہربان ہے. تو اس میں ڈیوٹیفل کا مطلب ہوتا ہے فرض شناس، وائس کا مطلب ہوتا ہے عقل مند اور آنیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایماندار، اور ویری کائنڈ کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان، اور پیشنٹ مریض یا مریضہ کو کہتے ہیں. اس کے بعد کوئسچن نمبر 5 ہے. وائی ڈیڈ دا نرس سے ویئر دیئر از اے ول دیئر از اے وے. نرس نے کیوں کہا جہاں چاہ وہاں راہ. اس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں جہاں چاہ وہاں راہ. اچھا تو کیوں کہا؟ دا نرس ہیڈ اچیوڈ ہر گول ٹو ریکور دا پیشنٹ. شی واز ویری ہیپی دیئر فور شی سیڈ دا گیون سینٹینس. نرس نے مریضہ کی صحت کو بحال کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا. وہ بہت خوش تھی اس لیے اس نے دیا ہوا جملہ کہا. تو اچیو کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، گول کا مطلب ہوتا ہے مقصد، اور اس کے بعد تو کوئی بھی مشکل اس کے اندر مجھے نظر نہیں آیا. ریکور تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ریکور کا مطلب صحت کو بحال کرنا، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انسان خطا کا پتلا ہے. اگر آپ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی دیکھیں تو مجھے ضرور آگاہ کریں کمنٹ کے ذریعے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.